بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو دوستو، محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس مہینے کو مذہب اسلام میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اسلام میں اس مہینے کے اہم ہونے کے ویسے تو کئی ریزنز ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کا اسی مہینے میں شہید ہونا۔ دوستو، ہر سال جب بھی محرم آتا ہے تو آپ کو حضرت امام حسین کی شہادت سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہوں گی۔ آپ حضرت امام حسین کی ہسٹری سے ریلیٹڈ بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور بہت ساری کتابوں میں ان کے بارے میں کافی کچھ پڑھتے بھی ہوں گے۔ آپ جب بھی کربلا کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بھی پڑھتے ہوں گے یا سنتے ہوں گے تو آپ کو یہی معلوم چلتا ہوگا کہ جہاں ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک اور منصف انسان تھے، وہیں دوسری طرف یزید ایک بدکار اور غیر منصف اور ظالم قسم کا انسان تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی سلطنت کو قبول کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دوستو، بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ یزید ایک ظالم قسم کا انسان تھا۔ اس کے ہسٹری کو پڑھنے سے معلوم چلتا ہے کہ اس نے ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دی تھی اور اسی وجہ سے حضرت امام حسین نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے منع کر دیے تھے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس طرح کی موٹی موٹی ہسٹری یعنی جو آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، اس سے الگ ہٹ کر کربلا کی ہسٹری سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو یقیناً آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی اور آپ کو اس طرح کی باتیں پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ تو دوستو، اسلام کے سب سے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں ظاہری طور پر پیدا ہونے سے بھی پہلے عرب دیش میں دو خاندانی بھائی رہا کرتے تھے، جن میں سے ایک کا نام ہاشم اور ایک کا نام امیہ تھا۔ ہاشم کے گھر والے کو ہی اس دور میں اللہ کے گھر یعنی کعبہ شریف کے نظام کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی تھی، یعنی ہاشم کے گھر والے ہی کعبے کی سارے انتظام کو دیکھا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ ہاشم ایک بہت نیک انسان تھے۔ ان کا اخلاق ایسا تھا کہ جو بھی اسے ایک بار ملا کرتا تھا اس کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی ذمہ داری اور نیک انسان ہونے کی وجہ سے ہاشم کی پورے عرب میں بہت عزت تھی۔ وہیں دوسری طرف امیہ کا کردار بڑا کڑک تھا، جو بھی اس سے ایک بار ملا کرتا تھا دوبارہ اس سے نہ ملنے کی ہی دعا کرتا تھا، کیونکہ اس کا اخلاق اور لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ بڑا ہی غلط تھا۔ اس وجہ سے اسے کوئی بھی عزت نہیں دیا کرتا تھا۔ لیکن امیہ اپنے بھائی ہاشم سے اسی وجہ سے جلا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے امیہ ایسی بہت ساری حرکتیں آئے دن کرتا رہتا تھا کہ جس کی مدد سے اس کو اپنے بھائی ہاشم سے بھی عرب میں زیادہ عزت مل سکے، لیکن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا۔ لیکن دوستو، دھیرے دھیرے امیہ اور ہاشم کی یہ نفرت بڑھتی چلی گئی، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ نفرت ایک طرفہ تھی۔ لیکن امیہ کی یہ نفرت اتنی خطرناک تھی
किया उमैया के मरने के बाद तक कायम रही। जिस तरह उमैया हाशिम से नफ़रत किया करता था, उसी तरह उमैया की आने वाली नस्लें भी हाशिम की नस्लों से नफ़रत करने लगी। जहाँ एक तरफ हाशिम का ख़ानदान बनु हाशिम के ख़ानदान से मशहूर हुआ, वहीं दूसरी तरफ उमैया का ख़ानदान आगे जाकर बनु उमैया के नाम से मशहूर हुआ था। आगे जाकर हज़रत हाशिम की चौथी नस्ल में ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। दूसरी ओर जब 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों के सामने अपने नबी होने का दावा किया, तो इस बात में कोई शक नहीं कि वैसे तो पूरा मक्का ही आपके खिलाफ हो गया था और आपको नबी मानने के लिए राज़ी नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी को दुख हुआ था तो वो बनु उमैया था, क्योंकि बनु उमैया को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि हमारे दुश्मन ख़ानदान यानी बनु हाशिम में एक नबी कैसे पैदा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री को गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस्लाम की इब्तदा में मुसलमानों और मक्का के कुरैश के दरमियान जितनी भी जंगें हुई, उनमें ज़्यादातर जंगों में मुसलमानों की दुश्मन फ़ौज की तरफ से बनु उमैया के सरदार यानी अबू सुफियान ही सिपहसालारी की है। और मक्का फ़तह होने से पहले तक अबू सुफियान ही वह इंसान थे जिन्होंने इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन होने का किरदार निभाया था, क्योंकि अबू जहल तो जंग बदर में ही मारा जा चुका था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी चीज़ है, पता नहीं कब अल्लाह ताला कब किसे हिदायत दे दे। मक्का फ़तह होते ही अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ईमान लाए थे और हज़रत अबू सुफियान के ईमान लाने के बाद ही बनु हाशिम और बनु उमैया के ख़ानदान के बीच जो नफ़रतें थी वह ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद हज़रत अबू सुफियान ने अपनी पूरी फैमिली और ख़ास तौर से अपने बेटे अमीर मुआविया के साथ पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में ही गुजारी। लेकिन दोस्तों, बनु उमैया और बनु हाशिम की दुश्मनी उस वक्त ख़त्म हुई थी कि जब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरीन इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद भी बनु उमैया और बनु हाशिम के दरमियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर में सब कुछ सही चलता रहा। लेकिन फिर अचानक से बनु हाशिम और बनु उमैया के रिश्ते तीसरे खलीफा यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, जो कि खुद बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, ख़राब हो गए। कहा जाता है कि मदीने में मरवान नाम का एक शख्स था जिसे उसकी गलत हरकतों की वजह से मदीने से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन उस्मान गनी के दौर में अचानक से वह फिर से मदीने में आ गया और उसने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। लेकिन उस्मान गनी का यह कहना था कि मैंने मरवान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मंगवाई है, लेकिन उस मरवान की वजह से एक बागियों का गिरोह हज़रत उस्मान गनी के खिलाफ खड़ा हो गया था। देखते ही देखते बात बिगड़ गई और एक वक्त वह भी आया कि इसी झगड़े की वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद अगला खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबूल कर लिया गया। लेकिन हज़रत अबू सुफियान के बेटे यानी वही अमीर मुआविया के, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, उन्होंने हज़रत अली के सामने एक शर्त रख दी कि हज़रत अली खिलाफत की पोजीशन को संभालते ही सबसे पहले उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों से बदला लेंगे। दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बताते चले कि हज़रत अमीर मुआविया भी इस वक्त
ملک شام کے حکمران تھے، جو کہ اسلامی سلطنت کا ہی ایک صوبہ تھا۔ حضرت علی کا اس شرط پر یہ کہنا تھا کہ میں ابھی بدلہ نہیں لے سکتا، کیونکہ مدینے کے حالات خراب ہیں۔ اگر ہم ابھی عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے تو مسلم سلطنت کی راجدھانی یعنی مدینے کے حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے، باغی اور تعداد میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے پہلے مدینے کی موجود حالات کو صحیح ہونے دیا جائے۔ لیکن اس بات کو لے کر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جھگڑا بڑھتا چلا گیا، اور ان دونوں صحابیوں کے بیچ ہونے والے اختلافات کا سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہوا جو منافق تھے، یعنی جو ظاہری طور پہ مسلمان نہیں تھے لیکن اندر سے مسلم دشمن تھے۔ ان لوگوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، اور اس طرح سے مسلم اتہاس میں پہلی بار سول وار ہوا، یعنی کہ ہم ہندی میں گرہ یدھ بھی کہتے ہیں۔ ایک مسلم کی تلوار اپنے دوسرے مسلم بھائی پر اٹھ چکی تھی۔ مسلمانوں نے آپس ہی میں دو جنگیں لڑیں، جن میں سے ایک جنگ کو جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے اور دوسری جنگ کو جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستو، حضرت علی کی خلافت کا پورا وقت مسلم قوم کے درمیان حالات کو بہتر کرانے کی وجہ سے گزر گیا۔ حضرت علی اپنی خلافت کے پورے وقت میں اپنے اندرونی جھگڑوں کو ہی سلجھانے میں بزی رہے، اور آخرکار اسی مشغولیت میں ہی حضرت علی کی شہادت بھی ہو گئی۔ حضرت علی کے فوراً بعد آپ کے بیٹے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پوزیشن کو سنبھال لیا تھا۔ لیکن پھر 6 مہینے بعد حضرت حسن نے یہ کہہ کر خلافت کو چھوڑ دیا کہ میں اپنے ہی مسلم بھائیوں کے درمیان جھگڑا کرانے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی یعنی حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے پاس پوری مسلم دنیا کی سلطنت آ چکی تھی۔ لیکن دوستو، حضرت امیر معاویہ ایک صحابی رسول، ایک نیک انسان تھے۔ اس وجہ سے کسی کو بھی ان کی خلافت سے کوئی اخلاق اور کوئی دقت نہیں تھی۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا تو مسلم قوم میں ایک طوفان آ گیا، کیونکہ یزید خلافت کے لائق تھا ہی نہیں۔ یزید ہر وہ کام کیا کرتا تھا جو اسلامی قانون کے خلاف تھا۔ یزید کے بارے میں بہت سارے اتہاس کار الگ الگ باتیں لکھتے ہیں۔ کوئی اسے شرابی بتاتا ہے، کوئی اسے زناکار بتاتا ہے۔ لیکن دوستو، ہسٹورین اس بات پر متفق ہیں کہ یزید خلافت کے لائق نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے یزید کی مخالفت کی، اور آپ نے لاکھ دباؤ میں آ کر بھی یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا تھا، اور حضرت امام حسین اور یزید کی اسی اختلاف کی وجہ سے آگے جا کر کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ لیکن ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے دوستو، جس میں آپ کو پوری طرح سے بتائیں گے کہ کربلا میں کیا کیا ہوا تھا۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوستو، اس ویڈیو سے یہ بات تو پتہ چل گئی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ خاندان کی دشمنی کافی پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔